الاول بروز سوموار حضور علیہ السلام کی ولادت باصحادت کا دن ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سحر کا وقت تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا، کوئی شاعر بڑی ہی خوبصورت اشعار لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، کہ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو صدا تشریف لے آئے۔ حضرات گرامی القدر، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تو فرمایا کہ میرے جسم مبارک سے ایک نور نکلا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، اور فرمایا یہاں تک کہ جب حضور کی ولادت کا وقت ہوا فرمایا کہ میں نے شام کے محلات کو اپنے سامنے ظاہر دیکھا۔ ایک اور روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا فرمایا میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے میرے گھر کو روشن کر دیا، ارد گرد کو روشن کر دیا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ مشرق و مغرب روشن ہو گیا اور شام کے محلات کو میں نے اپنے سامنے ظاہر دیکھا۔ حضرات گرامی القدر، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت شفا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی داعیہ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت ہوا، جب میں نے آقا علیہ السلام کو اپنی باہوں میں اٹھایا تو فرمایا کہ مجھے ایک میٹھی سی آواز آئی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ ایک میٹھی آواز آئی کہ تم پر اللہ کا رحم ہو، تم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ فرمایا کہ آواز تو آئی لیکن آواز دینے والا نظر نہ آیا، اور فرمایا حضرت شفا فرماتی ہے کہ فَأَضَاءَ لِمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَىٰ بَعْدِ قصور الشام۔ فرمایا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، جب آقا علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، جب حضور کے جسم سے نور نکلا فرمایا جس نے مشرق و مغرب کو گھیر لیا، فرمایا یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات کو اپنے سامنے ظاہر دیکھا۔ حضرات گرامی القدر، حضرت شفا فرماتی ہے جب میں آرام کرنے کے لیے لیٹی تو اندھیرا تھا، تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا، میری آنکھ لگ گئی اور ایک طرف سے آواز آئی، میرے دائیں جانب سے آواز آئی، ایک نور ظاہر ہوا جس نے مشرق کو گھیر لیا۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا اتنی میٹھی آواز تھی، وہ کہہ رہی تھی حضور کے بارے میں کہ اسے کہاں لے کر گئے تھے، انہیں کہاں لے کر گئے تھے۔ فرمایا اتنے ہی میری دائیں جانب سے آواز آئی، یہی نور ظاہر ہویا کہ جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، وہاں سے بھی یہی آواز آئی تھی کہ آپ انہیں کہاں لے کر گئے تھے، اور پھر آواز آئی کہ اب انہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی فرمایا کہ میں اس بارے میں کسی سے پوچھوں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ جو حضرت شفا ہے فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی عورتوں میں بھی شامل تھی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، سرما لگا ہوا تھا، فرمایا کہ آپ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے جیسے یہ کسی سے کلام کر رہے ہو اور کوئی ان سے کلام کر رہا ہو۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت شفا فرماتی ہے کہ ہم نے دیکھا مشرق و مغرب ظاہر ہو گئے ہمارے سامنے۔ حضرت شفا فرماتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا، شام کے محلات سینکڑوں میل دور ہے وہاں سے، کہ ہر طرف نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، اندھیرے چلے گئے، اجالا ہو گیا، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہو گیا۔ حضرات گرامی القدر، حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پر نوازا گیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی، یا الہی جن نعمتوں سے آپ نے مجھے
مجھ سے پہلے یہ نعمتیں کسی نبی کو عطا فرمائی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر آپ شکر ادا کریں، اور زندگی کے آخری لمحات تک میرے محمد مصطفیٰ فرمایا میری توحید کے ساتھ ساتھ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر رکھے۔ یہ اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرما رہا ہے، اور عرض کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں اے رب کریم کیا تیری توحید کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کیونکہ نبیوں کا ہر کام امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر میں حضور کی ذات کو پیدا نہ کرتا نہ میں جنت بناتا۔